کلاس ہاف ایم ٹی کیوں لیتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ کتنے بچے جا رہے ہیں، آپ یہ نہ بتائیں کتنے بچے نہیں جا رہے. وہ اس لیے بتاتے ہیں تاکہ یہ بھی جائیں. جو بچے ہوتے ہیں وہ یہ چیز دیکھ کر کہ یار اتنے بچے نہیں جا رہے، ہم کیوں اسکول جائیں، پھر وہ بھی نہیں جائیں گے. بچے میرا خیال ہے نیوز اتنی دیکھتے ہی نہیں ہیں. نہیں وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نا کارٹون سے زیادہ نا نیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. جب ہم خبر بتاتے ہیں تو یہی بتاتے ہیں اور یہی بتانی پڑے گی. بچوں کو انسپریشن کے لیے ہم الگ سے بتائیں گے کہ یہ بچہ فرسٹ آیا، اس نے پوزیشن لی. ان کی خبریں آتی ہیں نا جب ہر سال بچے پوزیشنز لیتے ہیں، کوئی اچھا کارنامہ کرتے ہیں، تو وہ ان بچوں کی انسپریشن بننی چاہیے. بلکہ ان بچوں کو سمجھنا چاہیے، ان کے ماں باپ کو بتانا چاہیے دیکھو اتنے بچے 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، تم کتنے لکی ہو کہ تم اسکول جاتے ہو، شکر کرو. لکی کوئی بچہ نہیں ہوتا، کوئی بچہ اتنا اپنے شوق سے نہیں جاتا، زبردستی بھیجنا پڑتا ہے. میرا نہیں خیال بچوں کے اسکول میں مزہ بھی وہ کرتے ہیں، بس جا کے کئی دفعہ تھک بھی جاتے ہیں. آج کل کے بچوں کا مجھے پتہ نہیں، مگر مجھے تو بچپن میں اسکول جانا اتنا پسند نہیں تھا. میں بہانے لگاتا تھا میرے پیٹ میں درد ہے. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کئی دفعہ اسکول بچوں کے جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن ہو جاتا ہے درمیان میں. یہاں میرا خیال ہے فیسلٹیز زیادہ رکھنی چاہیے اسکولس میں، کھیلنے کودنے کی کچھ نہ کچھ بچوں کی ہونی چاہیے، ان کا دل کرے اسکول جانے کو. پڑھنا نہیں چاہیے یعنی اسکول میں. اسامہ بھائی کہتے ہیں اسکول بچوں کو بھیجو مگر اسکول میں وہ پڑھے نا. نہیں، میں نے کہا ہے کہ ساتھ فیسلٹیز زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں نا ہوا ہی ہے بدقسمتی سے کہ ظاہر ہے کہ اسٹیٹ نے اتنی رسپانسبلٹی اس طرح نہیں لی کہ تعلیم کا جو ہے بنیادی فلاحی ریاست میں تو ہوتا ہے کہ تعلیم ہو دے. پھر وہ اسٹیٹ انویسٹ کر سکتی ہے کہ بڑی سی جگہ لے جہاں اسٹیڈیم بھی چلے، فٹ بال گراؤنڈ، ہاکی گراؤنڈ، کرکٹ گراؤنڈ، باسکٹ بال، ہر طرح کی فیسلٹی وہ دیں. اب ہوتا ہے پرائیویٹ اسکول زیادہ تر ہیں کیونکہ ریاست اتنا انویسٹ کر نہیں سکتی جناب تعلیم پر، تو وہ پھر وہ اتنی جگہوں پر ہی چھوٹی چھوٹی جگہوں پر اسکول بنا دیتے ہیں اور ان میں فیسلٹیز نہیں دیتے، پھر بچے اس کا دل نہیں کرتا اسکول جانے کو. تو اگر تو میں جس طرح باہر ایک دفعہ مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دی، میں باہر ہو کے آیا جب امریکہ، تو میں نے دیکھا کہ آپ باہر ہو کر ہے تو آپ کو تھوڑی مشکل نہیں ہوئی کہ آپ کے نام کی وجہ سے، آپ کے بالکل امریکہ میں مجھے شکل کی وجہ سے انہوں نے الگ کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا آپ کا نام ایسے، تو پھر جی اس پہ پتہ نہیں کچھ کراس وغیرہ ریڈ وغیرہ لگاتے ہیں، وہ ڈبل ٹرپل یہ، تو انہوں نے مجھے الگ کر دیا اور میرے سے پھر الگ سے انٹرویو. جی کپڑے ویزا لگنے کے بعد بھی اتار کے نہیں، بیلٹ وغیرہ جو ویسے تلاشی اسی طرح ہی لی جس کی طرح سب کی لے رہے تھے. لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھے علیحدہ کمرے میں لے گئے اور پھر ساری انویسٹیگیشن کرتے رہے کہ آپ سعودی عرب کیوں گئے، کب گئے، کیسے گئے، کیا آپ کے خیالات ہیں آپ، تو اس طرح. لیکن بعد میں پتہ نہیں انہوں نے شاید گوگل وغیرہ کیا ہوگا، کہیں میں مل گیا ہوں گا کہیں تصویر وغیرہ، تو انہوں نے پھر چھوڑ دیا. ٹھیک. اچھا آپ اب بتا رہا تھا اسکول کا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ اسکولس میں بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں. میں مطلب آپ یہ نہیں کہ اسکول کے اندر گیا، باہر سے گزر رہا ہوں تو نے بتایا اچھا یہ ہمارا یہاں اسکول ہے. امریکہ میں کسی جگہ سے جب میں گزر رہا تھا میں نے دیکھا وہاں باسکٹ بال، وہاں پر نظر آ رہا تھا کہ یہاں پر تو ان کے پاس گراؤنڈز ہیں فٹ بال کی، وہ رگبی اور اس طرح کی. تو میں نے کہا دیکھیے نا پھر اس طرح کی، یہ نہیں یعنی 8 گھنٹے بچہ اگر اسکول جا رہا ہے یا 6 گھنٹے جا رہا ہے، اس کو کم از کم 1-2 گھنٹے تو ملنے چاہیے کھیلنے کے، تو پھر اس کو شوق بھی ہوگا. اور میں نے جتنا پڑھا ہے جرنلزم میں، ظاہر آپ کو موقع ملتا ہے پڑھتے رہنے کا، اور پھر مجھے بہت سے انٹرویوز کرنے کا مجھے موقع ملا. تو پڑھائی کے ساتھ کھیل بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے بچہ زیادہ شارپ اور بہت سی ایسی چیزیں سیکھتا ہے جس کو پریکٹیکل لائف میں بہت کام آتی ہیں. ہار سیکھنا، ناکامی سیکھنا، لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا، یہ بہت زیادہ انسان کو یہ چیزیں سکھاتی ہیں. اور اس کا برین بھی زیادہ بہتر کام کرتا ہے. فزیکلی بچہ فٹ ہوگا، بیمار کم ہوگا، اور اس کا پڑھائی میں زیادہ لگے گا، اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی، بور کم ہوگا. تو اس طرح میرا خیال ہے کہ ہمیں اسکولز میں ضرور فیسلٹیز بچوں کو دینی چاہیے. سوئمنگ ہے، دیگر کھیل ہیں، یہ سب ہونی چاہیے. بلکہ شاید ایک دن وہ وقت آئے گا کسی پرائیویٹ اسکول کو اجازت ہی نہ ہو کہ وہ اسکول بنانے کی، کہ جب تک وہ منیمم اتنی فیسلٹیز نہیں دیتا کھیل. نہیں، یہ جو آپ لوگ نا اینکر پرسن وغیرہ حکومت کو اتنے مشورے وغیرہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں، تو آپ لوگ سیاست میں کیوں نہیں آ جاتے اپنی پارٹی بنا کر؟ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ پھر ہم خراب ہو جائیں گے. یعنی پھر آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ حکومت میں آ کے کتنا مشکل کام ہے یہ جو آپ کہتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ووٹ لوگ نہیں مجھے دیں گے نا، یا کسی بھی اینکر کو نہیں دیں گے. اس کے لیے کروڑوں روپیہ چاہیے، یا تو پھر پیسے لگائیں. خریدنے آپ نے پیسوں سے، دیکھیں اس کو آپ خریدنا کہہ لیں، اس کو آپ کمپین کہہ لیں. تو اگر آپ خریدنا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے پیسے دیے مجھے ووٹ ڈالو، لیکن کیمپین ہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے اشتہار لگانے ہیں، آپ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، آپ نے پتہ نہیں گھروں میں جا کر ووٹ مانگنے ہیں، پورے علاقے میں لوگوں کو پھیلانا ہے. وہ پھر کہتے ہیں ہمیں گاڑی، خرچہ، پانی، یہ سب دو. بریانی
یہ تو ایک کمپوننٹ ہے نا بریانی. باقی اس کے علاوہ ان کو ان کے فون کے بل, ان کے پیٹرول کے بل, گاڑیوں کے بل. آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ الیکشن ہوتا ہے تو اس سے پہلے گاڑیاں خریدی جاتی ہیں اور الیکشن کے بعد وہ اس قابل ہی رہتی ہیں کہ اب وہ ان کو چلایا جائے, وہ بس پھر سیکنڈ ہینڈ ہو کر بیچ دی جاتی ہیں. تو پھر لوگوں کو وہ لے کر آنا ووٹ ڈلوانے کے لیے گھروں سے, ان کو پک کرنا, گاڑی وغیرہ سب پرووائڈ کرنا, تو بڑا کچھ ہوتا ہے. چلیں یہ چھوڑیں, مجھے بتائیں یہ جو ہوتا ہے زیبرا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ گدھے کے خاندان سے ہے یا گھوڑے کے خاندان سے؟ یہ مجھے لگتا ہے دونوں کا کوئی مکس تو نہیں ہو گیا. پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا, مجھے لگا آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں, آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے, تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا. یہ بالکل, یہ آپ کی دونوں چیزیں غلط ہے. نہ میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں, نہ ہی مجھے ہر چیز کا پتہ ہے. غلطی ہوگی, چلو کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے گھوڑے کو کچھ کہا اور وہ سہم گیا اور وہ چھوٹا ہو گیا تو زیبرا بن گیا, یا کسی نے گدھے کو زیادہ کھلا دیا, اس کے اوپر پینٹ کر دیا کسی دن, تو وہ باقی بھی اسی طرح کے پیدا ہونے لگے. اچھا, آپ کے کالج کے زمانے میں جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں. نہیں, کیسے جا سکتے ہو, اس کے لیے ٹائم مشین کی ضرورت ہوتی ہے ویسے باتوں میں. ہاں. اچھا مجھے بتائیں, کالج کے زمانے میں جب آپ بائک چلاتے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, تو آپ کیلے کا شاپر آپ کے پاس ہمیشہ کیوں ہوتا تھا؟ اتنے کیلوں کا کیا کرتے تھے آپ؟ یہ آپ کو کسی نے اندر کی بات بتائی ہے. بس اس وقت میں بہت دبلا پتلا تھا. اب دیکھ کر آپ کو یقین نہیں آئے گا, لیکن میری اگر پرانی تصویریں اس وقت کی خیر میڈیا میں تو نہیں ہیں, تو میں بہت دبلا پتلا تھا. یہ سمجھ لیں کہ اب میں 100 کلو کا ہوں تو اس وقت میں 60 کلو میرا وزن تھا. کیلے کا کیا قصور ہے اس میں؟ کیلے اس لیے کہ مجھے سب کہتے تھے کانگڑی, سنگل پسلی اور اس طرح کچھ کہتے تھے, تو وہ پھر مجھے پتا چلا کہ کیلے زیادہ کھائیں اور ایکسرسائز ساتھ ساتھ کریں, ملک شیک پئیں تو آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے. اچھا, یعنی کہ کیلے کھاتے بھی تھے, مجھے لگا تھا شاید شاپر لے کر پھرتے رہتے تھے. نہیں, وہ اس طرح نہیں کہ کالج میں پھرتا تھا, مگر یہ ہے کہ روزانہ خوراک میں ضرور شامل تھے کہ 3-4 آدھا درجن کیلے کرتے تھے. جی بہت زیادہ. تو فائدہ کیا جب آپ نے اپنی باڈی دکھانی نہیں ہے, جم کرنے کا کیا فائدہ؟ نہیں, وہ فٹنس کے لیے تو بہت ضروری ہے. اگر اب تو آج کل نہیں کر رہا میں, اور مجھے لازمی کرنا ہے. آپ ویسے ہی فٹ رہتے ہیں, اور وہ کپڑوں میں بھی آپ کو فیل ہوتا ہے. آپ نے عمران خان صاحب کو نہیں دیکھا, انہوں نے کبھی کپڑے اتار کے دکھائے کسی کو؟ میں نے اتنے غور سے یا نظر سے نہیں دیکھا. نہیں, اگر آپ اچھی ایکسرسائز زبردست کرتے ہیں تو کپڑوں میں بھی آپ فٹ نظر آتے ہیں. نہیں, میں ادھر نہیں دھیان میرا جاتا. اچھا مجھے بتائیں, آپ نے ویسے آپ ایکٹیو رہتے ہیں نا. کالج کے زمانے میں ایک دفعہ آپ نے ٹینڈ کرا لی تھی, اس کی کیا وجہ تھی؟ یا یہ بتانا ضروری ہے؟ ہاں جی پلیز, میں چاہ رہا ہوں. کوئی آپ کو مار پیٹی تھی, کوئی آپ کے بال جل گئے تھے, یا آپ نے ویسے شوقیہ کر لیا تھا, کیا وجہ؟ میں اپنا امیج کچھ چینج کرنا چاہ رہا تھا کالج میں. میرا کالج میں کچھ امیج ایسا بن گیا تھا جب میں کوئی ٹی وی ڈرامہ میں آیا اور کچھ اس طرح ایکسرسائز, اور اس دور میں عجیب و غریب حرکتیں ہو جاتی تھیں, پتہ نہیں وہ کبھی چین باندھ لی, وہ اسکن فٹنگ شرٹس پہن لی, اور اس قسم کی حرکتیں. تو وہ یہ تھا کہ پھر کچھ ایسا ہوا کہ میں نے کہا یہ تو بڑا برا امیج بن گیا میرا کالج میں ایک اس ایسے لڑکے کا. تو وہ مجھے ڈر لگا کہ میرے والد صاحب کو پتہ لگ گیا کہ تم کوئی بہت ہی زیادہ اس طرح کے بدماش ٹائپ تمہارا امیج ہے, اور یہ اس طرح کا کچھ بدماش تو نہیں کہہ سکتے, لیکن تھوڑا سا آپ سمجھ رہے ہیں نا. ہاں, مجھے بالکل سمجھ آ رہا ہے. ہاں, تو آپ یہ لڑکیاں بھی ہمارے ساتھ ہوتی تھیں کلاس میں, تو یعنی آپ ایسے تھے؟ اب بس میں کچھ نہیں بتاؤں گا. تو میں نے وہ امیج چینج کرنے کے لیے نا کہ والد صاحب کو پھر میں نے ٹینڈ کرا لی نا, کہ وہ ٹینڈ میں تو نہیں لڑکا اس طرح کا ہوگا کہ جو لڑکیوں کو امپریس کرنا چاہ رہا ہے. کہ آپ کے گناہ جو ہے جڑ گئے تھے. نہیں, گناہ تو نہیں جڑے ہوں گے, لیکن دکھاوا ضرور آ گیا کہ نہیں ایسا لڑکا نہیں ہے جو لڑکیوں کو کوئی بڑا متاثر کرنا چاہ رہا ہو, لبھانا چاہ رہا ہو. اگر ایسا لڑکا ہوتا تو اس نے ٹینڈ کرائی ہوتی, تو پھر میں بس ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتا تھا اور ٹینڈ کرا لی تھی میں نے. ٹینڈ میں بھی وہ دیکھیں راک جو ہے, ٹھیک ہے, اس وقت ایسا نہیں. علی عظمت جو ہے, ٹھیک ہے, کالج میں آپ نے دیکھا کسی لڑکے کو ٹینڈ کرا کے پھرتے ہوئے؟ بالکل. وہ جب کچھ بن جاتے ہیں تو ان کا ایک سٹائل بن جاتا ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن کالج میں نہیں. تو اس وجہ سے بس یہ تھی. میں نے سنا خاندانی ہوسٹ ہیں آپ کے, ابو بھی یہی کام کرتے ہیں؟ اب یہ کرتے ہیں, اور ہاں انہوں نے بھی جوانی میں پی ٹی وی جب اس کے علاوہ اور کوئی چینل نہیں تھا تب انہوں نے بالکل انہوں نے ہوسٹ کیا تھے پروگرام کچھ حالات حاضرہ کے. لیکن پھر وہ مین ان کا جو تھا پروفیشن وہ لائر ہی تھے, اور پھر جج بنے, اور اب وہ پروگرام کرتے ہیں, مذہبی پروگرام ایک چینل پہ. اچھا, آپ غالباً آپ نے وکالت بھی کی ہوئی ہے؟ جی. میں نے سنا یہ جو وکیل ہوتے ہیں انہوں نے دھرنے ایجاد کیے تھے, بات ٹھیک ہے؟ میرا نہیں خیال, میرے علم میں نہیں ہے. وکیل تو بس مشہور ہو گئے, وہ مشرف صاحب کے دور میں کام شروع کیا تھا, مشرف صاحب کے دور میں مشہور ہو گئے, اس کے بعد سارے شروع ہو گئے. ہاں,
نہیں اس سے پہلے بھی بڑے دھرنے مشہور ہیں. دھرنا جو مشہور میرا خیال ہے جو میں نے پڑھا ہے وہ قاضی حسین احمد صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر ہوتے تھے ان سے مشہور ہوا تھا. اس سے پہلے بھی شاید مشہور ہوں, لیکن جو مجھے یاد ہے پہلی دفعہ ان کے دھرنے مشہور ہوئے تھے کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے. وکالت میں نہیں مزہ آیا پھر آپ نے ادھر آ؟ بہت مشکل کام تھا, اور مجھے لگا 1 سال کی وکالت کے بعد کہ کوئی پیسے بھی نہیں آ رہے اور 3,000 روپये مہینہ تقریباً کما رہا تھا میں, تو مجھے لگا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے, دھوپ میں جانا آنا, اور وہ تاریخیں لے رہے تھے. تو 1 سال تک ایسے لگ رہا تھا پتہ نہیں کتنے سال یہ میں کرتے چلے جائیں گے. تو پھر ساتھ یہ اپرچونیٹی آئی تو اس میں ذرا 5,000 روپیہ مہینہ ملنے لگ گیا تھا, پھر 15,000 ہو گیا. تو مجھے لگا کہ یہ ٹھیک ہے بھائی, 3,000 چھوڑ کر 15,000, تو پھر میں اس کام میں آگیا. یہ اچھا کیا آپ نے. اچھا مجھے بتائیں آپ, لیکن اب میں دوبارہ وکالت بھی ساتھ کرنے کا سوچ رہا ہوں. اچھا مجھے بتائیں آپ ناشتے میں ٹھیک ہے انڈا بریڈ کھانا پسند کرتے ہیں یا پھر چائے رس؟ جو آپ کے پہلے مجھ سے نکل گیا وہ ٹرائی نہیں کبھی ہو سکی. مجھے نہیں پتا وہ کیسا اس کا ذائقہ ہے یا کیا ہے, مگر جیسا بھی ہے تو کہ نشاور چیز ہے تو اس لیے چائے رس کی بات کروں تو میرے منہ سے نکل گیا تھا. میں پراٹھا, انڈا, دہی, دودھ, اس قسم کی دیسی خوراک پسند کرتا ہوں. دیسی نہیں یہ اچھا کرتے ہیں. تو یہ دونوں خوراکیں جو آپ نے بتائی ہیں دیسی نہیں, اور صحت کے لیے چرس تو خاص طور پہ نہیں. اچھا مجھے بتائیں لاہور کی سڑکوں پہ گاڑی چلاتے ہوئے کبھی آپ کو شہباز شریف کی یاد آئی ہے آج کل میں؟ کبھی انڈر پاس کے نیچے سے گزرتے ہوئے, کبھی اوور ہیڈ برج کے گزرتے ہوئے, کبھی کسی ٹریفک میں پھنسے ہوئے, کبھی کوئی روڈ خراب ہو, کہیں بھی کبھی کبھار یاد آ جاتی کہ ہوتا آتی ہے. خاص طور پہ جب وہ جو میٹرو ہے نا وہ ٹرین ابھی تک نہیں چل سکی, تو اس کو جب میں دیکھتا ہوں تو دونوں طرح سے خیال آتے ہیں کہ یار شہباز شریف صاحب نے یہ کیوں کیا. اچھے خیال ہے برے خیال؟ برا خیال آتا ہے کہ یہ کیوں کیا, اور اگر کر دیا تھا تو اب یہ اس کو آگے کیوں نہیں کر رہے. تو وہ اس لیے نہیں کر رہے نا, وہ تو بھی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے. بزدار صاحب کو دیکھ کر ضرور شہباز شریف صاحب کی یاد آ جاتی ہے. اچھا بزدار صاحب کو مجھے فیل ہوا ہے کہ آپ بھی نا بزدار صاحب کی نا چیزوں پہ نا وہ اتفاق نہیں کرتے. تو مجھے بتائیں بزدار صاحب کے پاس بزدار صاحب کرتے کیا ہے کہ ان سے اتفاق یا ان سے اختلاف؟ تو مجھے بتائیں بزدار صاحب کے پاس عمران خان کی کون سی ایسی ویڈیو ہے کہ عمران خان کے بارے میں کوئی چیز برداشت نہیں کرتے, کہتے ہیں وہ بیسٹ کام کر رہے ہیں؟ یار بہت سی باتیں نہیں ہو سکی. اچھا اس سے ہٹ کے میں آپ کو ایک ویسی سوال پوچھ رہا ہوں. آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ جی ہو سکی. اور آپ کی اہلیہ جو ہے وہ ایک چیز کو کہیں کہ یہی ہونا چاہیے, یہی ہونا چاہیے, یہی ہونا چاہیے, تو آپ کب تک انکار کریں گے یا آپ کتنا ٹینشن لیں گے کہ یار اگر یہ نہ کیا تو روز گھر میں پھر؟ نہیں وہ جو کہتی مجھے کرنا پڑتا ہے. بس میں اتنا ہی جواب دوں. ٹھیک ہے. میں نے سنا ہے بزدار صاحب نا روٹی کو یہ اس سوال جو آپ کا آپ سمجھیں بزدار صاحب سے نہیں کوئی نہیں. اچھا میں نے سنا ہے بزدار صاحب نا روٹی کو چوچی کہتے ہیں. بات ٹھیک ہے؟ میرا نہیں خیال اتنے بھولے نہیں ہیں. نہیں مجھے فیل ہوتا ہے ان کو کہ کیا انہیں کچھ نہیں پتا. وہ روٹی کو پراٹھا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں روٹی نہیں چلے گی پراٹھا. اچھا پراٹھا نہیں وہ تو یہ کہتے ہیں نا میرے گھر میں بھی نا بجلی نہیں ہے, تو وہ ان کا ایک جس طرح کسی کا فارم ہاؤس ہوتا ہے اس طرح کسی علاقے میں ان کا تھا, اور انہوں نے وہ کہہ دیا جی ان کے تو گھر میں بجلی بھی نہیں ہے. تو اس طرح تو ہم میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جن کا کہیں فارم ہاؤسز ہوں گے, کہیں دیہات میں کہیں دور جا کے مربع ہوں, اور وہاں پر ایک انہوں نے چھوٹا سا مکان ٹائپ بنا لیا ہو یا چند کمرے بنائے اور وہاں بجلی نہ ہو. تو یہ چلیں ایسے ہے کہ چھوٹا سا ایک گراؤنڈ کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا نام ہے اگر مگر راؤنڈ. ٹھیک ہے, ہاں اگر پوچھوں گا فرضی طور کی چیز ہے, ٹھیک ہے. مجھے بتائیں فرض کریں, ٹھیک ہے, اگر آپ کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیا جائے, سب سے پہلا کام آپ کیا کریں؟ میں اپنے سے کسی بہتر آدمی کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا جو اس چیز کا اہل ہو, یا اس کو اپنا کوئی مشیر لگاؤں گا, یا یہ سیٹ چھوڑ کر چلا جاؤں گا کہ تم یہاں لگ جاؤ. تو اگر ایسا آدمی نہ ملا پھر میں ریزائن کر دوں گا. کچھ تو آپ کو کرنا چاہیے, اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے. میں یہی کر سکتا ہوں کہ میرے جیسا آدمی وہاں نہ ہو, کم از کم یہ. یعنی انہوں نے اشارہ دیا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے اشارہ دیا اور اگلے یہ اشارہ قبول کریں, ہے نا؟ مجھے پتا لگ گیا ہے. ٹھیک ہے. اگر مجھے بتائیں اگر آپ کو کراچی کا میئر بنا دیا جائے تو کراچی کی صفائی کیسے کرائیں گے آپ؟ میں نہیں بنوں گا کراچی کا میئر. فرض کریں آپ کو بنا دیا, میں ریزائن کر دوں گا. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ہر چیزیں ریزائن کر دیں گے, پھر چیزیں حل نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. میں اس کا اہل ہی نہیں ہوں, مجھے لگتا ہے. آپ کا مطلب ہر چیز کا حل یہی ہے کہ اس سے ریزائن کر دو. میں اینکری سے تو ریزائن نہیں کر رہا.
نہیں وہ اچھا میں جہاں کرنا جو قریب ترین مجھے کوڑا نظر آئے گا نا, میں اٹھا کر کوشش کروں گا کہ جہاں بھی اس کو میں جو جگہ قریب ترین ڈمپ کرنے کی پراپر ہو وہاں جا کر پھینکنا شروع ہو جاؤں. اور اس کے بعد روزانہ آ کے اپنے دفتر سے جہاں جہاں مجھے کوڑا نظر آ رہا ہے میں وہ خود کرنے لگ جاؤں گا بس. اور اس کے بعد جو لوگ ہوں گے ان سے کہوں گا کہ پلیز آپ لوگ آئیں اور جگہ کوئی مختص کریں, کوئی لوگ ساتھ ملیں, جن لوگوں کا رستہ ہے وہ آنے جانے کا وہ رستے میں سے وہ اٹھا کر لے جا سکیں, لوگ آ کر ساتھ ملیں. مطلب سب سے پہلا کام یہ کروں گا خود کوڑا اٹھاؤں گا. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, لیکن اس طرح نہیں کہ آج میں نے اٹھایا اور کل نہیں اٹھایا, ڈیلی حاضری لگائی دفتر میں اور اس کے بعد جا کر. کراچی میں سب لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ ایک مخصوص کر دیجیے, ادھر وہ سارے گند پھینک کے آپ وہیں سے اٹھا کر, آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, ہر جگہ نہیں نا آپ کو جانا پڑے گا, آپ ایک ہی جگہ پہ نا کھڑے ہو کر صفائی کر سکتے ہیں. ممکن نہیں ہے, ہر کوئی اپنے گھر کے باہر ہی رکھے گا. پوری ایک اس کو ایک پراپر میکانزم ہونا چاہیے کہ ان کے گھروں سے کوڑا اٹھایا جائے, پھر ڈمپنگ سائٹ پر لے جایا جائے اور اس کو پراپر طریقے سے اس کو تلف کیا جائے. اگر آپ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر بنا دیا جائے, آپ یار آپ مجھے کیوں ہر جگہ پر ایسے بٹھا رہے ہیں, میں نہیں بننا چاہتا بھائی. اگر مگر راؤنڈ ہے نا, اگر ٹھیک ہے, اگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر بنا دیا جائے تو آپ پاکستان کا بجلی کا مسئلہ سب سے پہلے حل کرانا چاہیں گے, گیس کا مسئلہ حل کرانا چاہیں گے, پانی کا مسئلہ حل کرانا چاہیں گے, یا پھر چاند پہ جانا چاہیں گے؟ چاند پہ چلا جاؤ, مسئلے یہی چھوڑے. پاکستان کو نہیں ٹھیک کرنا چاہیں گے؟ نہیں میں بالکل کرنا چاہوں گا پاکستان کو. آپ نے چوائس دے دیا, اگر مگر میری مرضی ہے نا. چلے آپ کی مرضی. اگر آپ نے کہا تھا مگر میں کیوں جاؤں. ٹھیک ہے, مجھے آپ بتائیں, اگر آپ کو پولیس پکڑ لے, ٹھیک ہے, اگر ٹھیک ہے, تو آپ انہیں اسی ٹائم بتا دیں گے آپ کون ہیں, یا آپ ویٹ کریں گے کہ خود گیس کریں میں کون ہوں؟ میں یعنی پہلے تھوڑا سا ہم کو وقت دوں گا جب تک چند سیکنڈ, لیکن اس سے پہلے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کو ریورس کرنا مشکل ہو جائے, کوئی میرے خلاف چالان کر دیں یا کچھ کر دیں, تو ایک دفعہ ریکویسٹ ضرور کروں گا. لیکن لاسٹ ٹائم میں نے ریکویسٹ کی تھی, انہوں نے نہیں چھوڑا. وہی نا, اگر وہ آپ نے انہیں بتا بھی دیا, ٹھیک ہے, تب آپ کو زیادہ مار پیٹی, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نیکسٹ ٹائم نہیں بتاؤں گا. نیکسٹ ٹائم نہیں بتائیں گے. ہاں پچھلی دفعہ مار پڑی تھی, آپ نے بتاؤ. ہاں ویسے میں نے سنا پولیس مارتی بڑی, جب آپ اب مجھے لگتا ہے اب شاید پولیس پولیس نے جب آپ کو پکڑا تھا تب آپ کو کتنی مار پیٹی تھی؟ نہیں پولیس نہیں, وہ ٹریفک پولیس نے پکڑا تھا. مار نہیں پڑی, بس چالان ہوا, وہ پیسے پے کیے بس. ٹھیک ہے, پولیس نے نہیں آپ کو کبھی پکڑا؟ نہیں آپ کو نہیں کبھی؟ نہیں شکر اللہ کا, نہیں پولیس نے پکڑا, لیکن چھتر نہیں کبھی نہیں پڑے. ہاں ویسے کی بات ہے, اس طرح کبھی چالان ہو گیا, اس طرح کچھ ہو گیا. یہی کبھی کبھار آپ کا دل بھی نہیں کرتا کس چیز کا؟ کچھ نہیں ویسے. اچھا مجھے بتائیں, اگر آپ وکیل نہ ہوتے, اینکر پرسن نہ ہوتے, جرنلسٹ نہ ہوتے, تو پھر آپ کیا ہوتے؟ پھر کیا ہوتا میں پتہ نہیں, کیا مجھے کچھ کام آتا تو ہے نہیں اس کے علاوہ. کچھ تو کرتے ہیں نا آپ. ہاں اچھا سوال ہے. میں کھیتی باڑی کرتا. کھیتی باڑی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے شوق ہے. ٹھیک ہے, شوق ابھی بھی کر سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کھیتی باڑی کہیں گے نا, کاشتکاری ابھی بھی کر سکتے ہیں آپ جا کے. پیسے زمین کہاں ہے؟ کسی اور کی زمین یوز کر کے صرف کھیتی باڑی کر لیں. ہاں ایسا مسئلہ نہیں. اب تو لگ رہا ہے یہی کرنا پڑے گا. چلے جائیں. اچھا مجھے بتائیں, اگر آپ انسان نہ ہوتے تو کون سے جانور یا پرندہ یا کیڑا ہونا پسند کرتے ہیں آپ؟ میں چڑیا. تو وہ چڑیاں آج کل کھاتے بھی ہیں گجرانوالہ میں. میں کوشش کرتا بچ جاؤں, ان کے ٹریپ پہ نہ ہوں. نہیں, کبھی کبھار ہوتا ہے وہ دانے کے لیے بندہ نا پھانسی جاتا ہے. اب یہ آپ نے ڈرا کیوں رہے ہیں مجھے؟ آپ نے سوچا میں کوئی اور کسی کا کہوں گا, اس میں بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جائے گا. ہاں ہے نا, ہر چیز میں مسئلہ. کوئی بات نہیں, کھا لے, کوئی بات نہیں, اس کے کام ہی آؤں گا. چلے یہ ٹھیک ہے. ہاں کچھ تو کسی کے تو کام آئے نا. ہاں چلے حاضرین, اسی کے ساتھ ہی میں اپنا شو ختم کرتا ہوں. میں انہیں اجازت دیتا ہوں. آج میرے ساتھ موجود تھے کیا نام تھا آپ کا؟ اسامہ غازی صاحب. ٹھیک ہے, یہ اسامہ غازی صاحب بڑی دیر سے میرے ساتھ تھے. ٹھیک ہے, بڑا ٹائم ویسٹ کیا انہوں نے میرا, میں نے ان کا بہت ٹائم ویسٹ کیا. ٹھیک ہے, تو اگلے اگلے شو کے لیے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تو آج میں اجازت چاہوں گا. آپ نے بھی خداحافظ کہنا, اینڈ پہ کوئی بات کرنی ہے؟ نہیں یہ کچھ قاسم صاحب کا شو ضرور دیکھا کریں, بہت مزے کے آدمی ہیں, اور بہت مجھے مزہ آیا ان کے ساتھ باتیں کر کے, اور ان کے سوالوں کے جواب دے کر. کئی مشکل تھے, کوئی مزے کے تھے, چٹپٹے تھے. تو ان کے شو کو ضرور دیکھیں اور لائک کریں اور پسند کریں. زبردست آدمی ہیں, زبردست شو ہے. زندہ باد. پلیز یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی باتیں مان لیں. تھینک یو. تھینک یو.